بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ایک سوال بڑا ذہنوں میں آتا ہے کہ لوگ شرک میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے آپ اس صورتحال کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اللہ رب العزت ہم سے اتنا زیادہ دور ہے کہ اس تک ہماری آواز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہماری باتوں کو سن ہی نہیں سکتا، وہ ہماری ضرورت کو پوری کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ تصور تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے نئے نئے بت بنائے تھے۔ انہوں نے جو بنائے تھے نا، لات، عزا، حبل، منات، ان کا کام کیا تھا؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ عبادت کے لائق ہیں، نہیں، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری آواز جو اللہ تک نہیں پہنچ سکتی نا، یہ ہماری آواز کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بت گڑے تھے۔ تو ان کا جو یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ وہ تصور تھا جو اسلام نے دیا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بتایا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ شہ رگ کو کاٹ دیا جائے تو انسان ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان تم سے جتنی زیادہ قریب ہے، میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دعائیں کرتا ہے، اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، اس کو کوئی حاجت ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اب وہ اللہ کے دعا کے قانون کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ جب وہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس کو 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال، 4 سال، کئی سال جب ہو جاتے ہیں تو اچانک شیطان اس کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے اتنے دنوں سے دعائیں کیں، تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، اب تم چلو فلاں مزار پہ۔ تو وہ پہلے کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے در کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، لیکن پھر شیطان اس کے سامنے بہت سارے واقعات پیش کرتا ہے۔ دیکھو فلاں کو دیکھو، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، وہ مزار پہ گیا، قبول ہوئی نا، اس کی دعا قبول ہوئی نا، اس کو فلاں چیز ملی نا۔ تو وہ آدمی تیار ہو جاتا ہے اور وہ مزار پہ جاتا ہے۔ پہلے وہ وسیلے سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس مزار والے کے وسیلے سے، اس درگاہ والے کے وسیلے سے مجھے عطا کر دیجیے۔ پھر شیطان اس کو اگلے اسٹیپ پہ لے کے آتا ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ ان سے مانگو، یہ تو زیادہ جلدی سنیں گے۔ اب وہ انہی سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ لمبی لمبی پرچیوں میں اپنی حاجتیں لے کے اور درگاہوں پہ جا کے سرہانے چادر کے نیچے ڈالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس نے اللہ سے نہیں مانگا ہے، اس نے مانگا ہے صاحب مزار سے، صاحب درگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں قبول کرتے ہیں؟ اللہ چاہتے تو قبول نہ کرتے، لیکن اللہ قبول کیوں کرتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں نا کون میری عبادت کرتا ہے، کون مجھ سے مانگتا ہے، کون اس سے مانگتا ہے، کون مجھ سے مانگتا ہے، کون فلاں کو پکارتا ہے۔ تو اب جب بندے کی دعا اس جگہ پہ جانے کی وجہ سے قبول ہو گئی تو بندہ اب اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، دل دادہ ہو جاتا ہے، اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ دل و جان اس پہ فدا کر دیتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے۔ اب وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کا پرچار کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے سالوں سے دعائیں کی، مجھے تو بھئی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب میں فلاں مزار پہ گیا مجھے اولاد ہو گئی۔ اب یہ اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، میں مزار پہ گیا اور میری دعا قبول ہو گئی۔ بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی
اللہ کے اس قانون کو سمجھیں جو دعا کے تعلق سے اس نے بنایا ہے۔ سب سے بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی آپ جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی آپ دعا کرتے ہیں، وہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہت عطا کر دیجیے۔ آپ ایک فقیر، ایک غریب الدیار، ایک مسافر ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بادشاہت عطا کر دیجیے۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، تو پھر آپ بادشاہ کیوں نہیں بنے؟ آپ بادشاہ نہیں بنے اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے۔ پہلی چیز تو یہ اللہ کا پہلا قانون ہے، بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہو بہو اس کو وہی چیز عطا کر دے، اور یہ بہت ہوتا ہے۔ آپ نے بہت بار اپنی زندگی میں اللہ سے جو مانگا خدا نے آپ کو وہ چیز عطا کر دی۔ یہ اللہ کا پہلا قانون ہے۔ دوسرا قانون ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی تھی اس وقت وہ چیز آپ کے لائق نہیں تھی، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت نہیں دیتا ہے، بعد میں دیتا ہے۔ بہت سی بار ایسا ہوا نا، آپ نے ایک دعا کی، آپ اپنی زندگی میں اٹھا کے دیکھیں، تجربہ کریں، یاد کریں، آپ کو یاد آئے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، آپ نے دعا کی، آپ کو وہ چیز اس وقت نہیں ملی، آپ کو وہ چیز بعد میں جا کے ملی جب آپ بھول چکے ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ واہ بڑا اچھا وقت ہے، یہ چیز اس وقت اگر مل جاتی میں نہیں سنبھال سکتا، اچھا ہوا کہ مجھے یہ چیز ابھی ملی، اب یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، یہ بالکل مناسب وقت ہے اس کا۔ تو یہ دوسرا قانون کام کر رہا ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی تھی، جس وقت مانگی تھی اس وقت نہیں مل کے بعد میں وہ چیز ملتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا تیسرا قانون ہے کہ وہ چیز کبھی بھی آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا، بدلے میں آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرا 5 سال کا بچہ مجھ سے کہے کہ ابا مجھے مہندرا تھار دلا دیں، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ بیٹے ابھی تو مہندرا تھار نہیں چلا سکتا، ابھی اگر میں تجھے خرید کے دے بھی دوں تو نہ تو اس کو چلا سکے گا، نہ تو اس پہ خود سے چڑھ کے بیٹھ سکے گا، نہ تو اس کو مینٹین رکھ سکے گا۔ ابھی تیرے مناسب یہ نہیں ہے، ابھی تو تیرے لیے وہ جو ٹوائے کی مہندرا تھار آتی ہے وہ مناسب ہے، ابھی کھلونے والی مہندرا تھار سے کام چلا۔ جب تو بڑا ہو جائے گا، تیرا ڈرائیونگ لائسنس تیار ہو جائے گا، جب تو اپنے سے ڈرائیو کرنے لگے گا، پھر میں تجھے مہندرا تھار اور جو تو کہے گا میں وہ دلا دوں گا۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بیٹے نے فرمائش کی اور باپ نے قبول نہیں کی؟ نہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ بیٹا جو چیز مانگ رہا ہے ابھی بیٹا اس لائق نہیں ہے، تو باپ اپنے بیٹے کو وہ چیز دے گا ضرور، بلکہ اس سے اچھی چیز دے گا، لیکن کب؟ مناسب وقت پہ۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قانون ہے، بندہ کوئی چیز مانگتا ہے، وہ چھل رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے دے دے، اللہ تعالیٰ اس وقت اسے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپی باتوں کو، رازوں کو، بھید کو جانتا ہے۔ اس کے سامنے تو کوئی چیز بھید ہے ہی نہیں، ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، تو وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے مناسب ہے، پھر وہ چیز اس کو اس وقت نہیں ملتی، بعد میں جا کے وہ چیز ملتی ہے۔ اور چوتھا قانون ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے دعا مانگی ہے اور اس کے مقدر میں مصیبت لکھی ہوئی ہے، تو میں اس کی دعا کی برکت سے اس کی مصیبت کو ہٹا دیتا ہوں۔ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنی مصیبتیں آ رہی تھیں، اس کی دعاؤں کی برکت سے وہ واپس چلی گئیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا اور قدر کو دعا اور صدقہ ہی واپس کر سکتا ہے۔ تو بندے نے دعا کی اللہ مجھے بادشاہ بنا دے، بادشاہی عطا کر دے، اللہ نے اس کو بادشاہی تو عطا نہیں کی، لیکن اس کی مصیبت کو دور کر دیا۔ ہم اللہ کے اس قانون کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، واویلا مچانے لگتے ہیں اور اتنی جلد بازی میں چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس ہماری فرمائش منہ سے نکلی اور پوری ہونی تھی، اس کو پوری نہ ہوئی واویلا مچا کے رکھ دیا کہ دعا تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، اب فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، ادھر ماتھا ٹیک رہے ہیں، ادھر گھٹنے ٹیک رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پانچواں اور آخری جو اس سلسلے میں اصول ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت بندے کو دنیا میں اس دعا کی وجہ سے کوئی چیز دیتا ہی نہیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جب وہ جائے گا نا قیامت کے دن، وہ دیکھے گا میرے پاس نیکیوں کا انبار ہے، تو وہ چیخ پڑے گا رب العالمین میں نے یہ نیکیاں تو کی نہیں تھی، کدھر سے آ گئیں؟
تو فرشتے اس کو جواب میں کہیں گے کہ اللہ کے بندے تو نے فلاں وقت فلاں دن فلاں جگہ پہ فلاں دعا کی تھی؟ کہ ہاں کی تھی۔ تو نے سوچا تھا کہ قبول نہیں ہوئی ہے؟ ہاں جی میں نے سوچا تھا قبول نہیں ہوئی ہے۔ قبول تو نہیں ہوئی تھی لیکن وہ بدلے میں ہے نا یہ نیکیاں آپ کے لیے لکھ دی گئی تھیں۔ اچھا جی یہ اتنی ساری نیکیاں اور یہ بھی دعاؤں کے بدلے، یہ بھی دعاؤں کے بدلے، تو وہ سمجھے گا، وہ دیکھے گا کہ دعاؤں کے بدلے تو ڈھیر ساری نیکیاں جمع ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مصیبتوں والے رہے ہیں دنیا میں، وہ چاہیں گے قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں میرے چمڑے کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا اور بدلے میں آج مجھے ثواب مل جاتا، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ آج مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں اور مصیبتوں کا درد ختم ہو چکا ہے، ثواب باقی رہ گیا ہے۔ کیونکہ اصول ہے نا، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی نحوست باقی رہ جاتی ہے، جبکہ ثواب یعنی نیکی کرنے کے اندر جو مشقت ہوئی ہو وہ مشقت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔ تو وہ دیکھے گا قیامت کے دن اتنی ساری نیکیاں دعاؤں کے بدلے میں، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں دعاؤں کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حدود کو توڑتے رہیں اور پھر تمنا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں نقشہ بیان کیا کہ ایک آدمی ہے، سفر کرتا ہے، وہ غبار آلود اس کے سر ہے، اس کے بالوں میں غبار اٹا ہوا ہے، مسافر ہے۔ مسافر کی دعا کو اللہ بہت قبول کرتے ہیں، حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی مسافر سفر پہ روانہ ہونے لگے تو اس سے دعا کی گزارش کرنی چاہیے کہ بھائی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، کیونکہ غریب الدیار مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ایک مسافر ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ غبار ہے اور دن رات سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، ساری چیزیں حرام سے ہو رہی ہیں تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، عقل حلال اور صدق مقال۔ حلال کھائیں، بات سچی کریں، جب بھی بولیں نا آپ سچ بولیں۔ بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، کہتے ہیں میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ بھئی آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم نے تو قبولیت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو شخص 25 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ میری بخشش کر دیجئے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی، مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ 25 مرتبہ اس دعا کو پڑھے نہیں، اس دعا کو کرے، پھر وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ نے تو صرف اپنے لیے مانگا اور نکل گئے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، تو وہ دعا لٹکی رہتی ہے درمیان میں، وہ اوپر جاتی ہی نہیں جب تک آپ درود نہیں پڑھتے۔ آپ جیسے ہی درود پڑھتے ہیں وہ دعا عرش اعظم پہ پہنچتی ہے اور قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے۔ ہم دعاؤں کے آداب کی رعایت بھی نہیں کرتے۔ دعاؤں کے جو موٹے موٹے اصول ہیں ان کی بات تو الگ ہے، وہ تو پورا کرنا ہی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بالکل مختصراً بتایا کہ عقل حلال اور صدق مقال یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں۔ کوئی شخص اگر کہتا ہے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ اس کے ذریعے سے جو دعا کرتا ہے بندہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ 3 مرتبہ کا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، میری ضروریات پوری فرما دے، میری مصیبتیں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم ایسے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں پتہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے اسکرولنگ، ہمیں پتہ ہے انسٹاگرام، ہمیں پتہ ہے یوٹیوب،
ہمیں پتہ ہے فیس بک، ہمیں پتہ ہے واٹس اپ، ہمیں پتہ ہے اسنیپ چیٹ. ہم اپنے وقت کا اکثر حصہ تو یہیں گزار رہے ہیں. بندہ پوچھتا ہے آج کل نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، مفتی صاحب علاج بتائیے. علاج یہ ہے کہ نماز کے باہر کچھ وقت فری رہنا شروع کر دو. جتنے وسوسے ہیں وہ فری ٹائم میں آ جائیں گے. تم نے اپنے دماغ کو فری چھوڑا ہی نہیں. کان میں ایئر فون لگا لیا، منہ میں تم نے پان ڈال لیا، آنکھوں کو اسکرین پہ رکھا، ہاتھ میں موبائل رکھا، دماغ کو رکھا یہاں. ہر ٹائم آپ کا ایسا ہی گزر رہا ہے. جب آپ نماز میں جائیں گے بالکل فری ہیں. فری وقت میں تو خیالات آئیں گے. آپ کچھ وقت بور ہونا شروع کر دیجئے، سوچئے، ٹہلیے. صبح صبح نا ٹہلا کریں. ہمارے نوجوانوں سے پوچھے کہ سورج کو نکلتے ہوئے کب سے نہیں دیکھا بھائی، تو کہیں گے کہ بہت عرصہ ہو گیا سورج کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم جاگتے ہیں تو سورج تو یہاں بیچ میں رہتا ہے. سورج بیچ میں پہنچا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج کدھر سے نکلا. اگر کسی سے کہہ دیا جائے، ہمارے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے، کہہ دیا جائے کہ بھئی سورج آج یہاں پر سے نہیں اس طرف سے نکل گیا تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے شک میں مبتلا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ منظر اس نے دیکھا ہی نہیں کہ سورج نکل کیسے رہا ہے. جب بندہ صبح صبح ٹہلتا ہے، دماغ کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اطمینان بخش ہوائیں جب وہ لیتا ہے، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، دماغ پرسکون ہوتا ہے. وسوسے آئیں گے نا جب آپ دماغ کو خالی چھوڑیں گے ہی نہیں. ہر ٹائم آپ اپنے موبائل میں مشغول ہیں. تو چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. سیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. شکوے نہ کریں اللہ کے. اگر آپ شکوے کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کیا ہے کہ بندہ کہے میں نے تو دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے تو دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی. یہ جلد بازی کس بات کی ہے بھائی؟ اللہ کے قانون کو سمجھو. کبھی اللہ تمہیں ہو بہو وہی چیز عطا فرما دے گا، یا اللہ بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، یا اللہ وہ چیز تو دے گا لیکن اس وقت نہیں بعد میں دے گا، یا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کی وجہ سے تمہاری مصیبت کو ہٹا دے گا، یا تمہاری دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے گا. اس نے تو دعا قبول کی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میری دعا قبول نہ کی؟ وہ کون ہے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ مجھے کافی نہ ہوا، میں نے ہدایت مانگی مجھے ہدایت نہ دی، میں نے مدد مانگی میری مدد نہ کی؟ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ ذرا کر کے دیکھیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.